الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے فلسطین ہی پاکستان ہے، تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 6 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 20 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستانی عوام کے زخموں پر یہ کہہ کے نمک چھڑکا ہے کہ قائد اعظم کے موقف سے بدل جانا کفر نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق قائد اعظم نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اس کا ایک پہلو یہ تو ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم اگر رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں اور ان کی بات سے انکار کفر نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد ہو یا یہ نجدی آل سعود ہوں، ان سب نے سب مسلمان ملکوں میں خالص توحید کے نام پر اور غلط ترجموں کے نام پر یہ جو تشریح و تعویل پھیلائی تھی کہ انا بشرم مثلکم کے مطابق، وہ معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت ہی کے منکر ہو جاتے ہیں جب وہ ہر بندے کو نبی کے برابر قرار دیتے رہے پچھلے 100 سال۔ تو وہ ان کی غلطی تھی، اور اس غلطی کی درستگی انوار الحق کاکڑ کے بیان نے کر دی ہے کہ انا بشرم مثلکم کی تعویل کے مطابق قائد اعظم کو ایک نبی کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر قائد اعظم ایک نبی کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انا بشرم مثلکم کی تعویل وہ صحیح ہے جو علماء اہل سنت نے بیان کی ہے۔ اچھا آگے چلیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو فلسطین کا حل ہے، اگر لوگوں کے پاس کوئی حل ہے تو بتائیں۔ یہ حقیر نے اسی نیت سے یہ پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کے وہ حقائق بتائے جائیں جو آج تک مسلمان حکمرانوں نے اور ان کے بنائے ہوئے اداروں نے لوگوں سے چھپا کے رکھے ہیں۔ تو قرآن پاک کا ایک اور حقائق ناموں میں سے ایک حقیقت، بہت سی آیات میں سے ایک آیت، بہت سے دلیلوں اور ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورت کا نام ہی بڑا مزیدار ہے، بنی اسرائیل، اور اس کی پہلی آیت یہ ان سب حکمرانوں کے لیے قابل غور ہے جو آج یہودیوں کے غم میں مرے جا رہے ہیں، اور ان حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ آج کے یہ مقبوضہ فلسطین کے یہ جو صہیونی حاکم ہیں، یہ صرف یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور دراصل یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ یہ حقیر انشاءاللہ پہلے بھی کچھ پروگرام عرض کر چکا، آئندہ مزید باتیں کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں تیسرے حصے میں ہم انوار الحق کاکڑ کو اور اس کی ٹیم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہودی مسجد الاقصی شریف کو معاذ اللہ شہید کر کے وہاں پہ مندر اور ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ پہلا ثبوت، قرآن پاک یہودیوں کے لیے یہودیوں کے ثبوت الگ سے پروگراموں میں پیش کیے جا چکے ہیں، ابھی ہم انوار الحق اور اس کی ٹیم کے لیے صرف قرآن پاک کے حوالے پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کی تو آنکھیں کھلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور اس میں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ابھی
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہیں، مکہ میں رہ رہے ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی مدینہ میں نہیں گئے، ابھی یہودیوں سے واسطہ نہیں پڑا، ٹھیک ہے، اور اگر پڑا سابقہ زندگی میں تو بہت کم برائے نام پڑا جب وہ شام کے آنے جانے میں اس سفر تجارت تھا، تو وہ برائے نام سا رابطہ تھا، لیکن مستقل رہائش مکہ میں ہے، اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ سفر معراج عطا فرماتا ہے، وہ شان بخشتا ہے کہ جو کمال ہی شان ہے، اور اس سفر معراج میں حضور ابھی مکہ میں ہے، ریاست مدینہ بطور حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی، بطور خلافت وہاں ریاست مدینہ ابھی قائم نہیں ہوئی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد ابھی 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی مسجد الاقصی فتح نہیں کی، ابھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب کہ اس وقت یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی قرآن میں مسجد الاقصی کو مسجد کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت اور لفظ ہے المسجد الاقصی، یہ تھا حکمرانوں کے لیے ایک یاد دہانی کا سبق، اور یہ تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ثبوت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یعنی اس ظاہری دنیا کی زندگی سے آپ کئی صدیاں پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں قرآن پاک کے حقائق کیا ہیں، بلکہ اس سے متعلق حقائق کیا ہیں۔ تیسری صورت سورہ آل عمران، اور آل عمران بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر ہے 37 اس آیت میں ہم صرف تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے تاکہ انوار الحق کو سمجھ آ جائے کہ یہ یروشلم کی عبادت گاہ یہ کبھی بھی ٹیمپل نہیں تھی، یہ کبھی بھی مندر نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے مسجد تھی۔ تو تیسری صورت 37 نمبر آیت ذکر ہے دخل علیہا زکریا المحراب، کہ زکریا علیہ السلام کا محراب میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور محراب مسجد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ انوار الحق صاحب کو پتہ ہوگا۔ یہ تھا دوسرا ثبوت آج کے پروگرام میں۔ پھر آج ہی کے پروگرام کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی صدیاں قبل زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، وہ بھی ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب اس سے بھی کئی صدیاں اور پیچھے چلے جائیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری سے ہزاروں سال آپ پیچھے چلے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام، یہاں پہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر پھر سن لیں کہ یہودی یہ جو زائونسٹ ہیں، دراصل یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ مسجد الاقصی کو شہید کر کے معاذ اللہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور ٹیمپل کن کے نام پہ بنانا چاہتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے نام کا۔ اب ان یعنی یہودیوں سے اور ان کے ہم نوا ہم پیالہ ہم نوالا مسلمان حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ اگر انہیں ٹیمپل کی ہی بات کرنی ہے تو یہ اپنے مذہبی کتب پر پھر سے غور کریں، ان کے ہاں عبادت گاہوں کے دوسرے لفظ بھی موجود ہیں۔ پھر کہ اگر انہوں نے ٹیمپل بنانا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے نام کا کیوں بناتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے ابا جی والد محترم جناب داؤد علیہ السلام، وہ تو ان کے باپ کے درجے میں ہیں، تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں آغاز بنانا انہوں نے کیا تھا، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یہ ٹیمپل بنانا شروع کیا تھا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب خانہ کعبہ بنا تھا تو اس کے 40 سال بعد یہ مسجد الاقصی بن گئی تھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہودی اگر سلیمان کا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیمان کا یہ ٹیمپل اس کی تعمیر کا آغاز داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، تو پھر سوال ہے کہ داؤد کے نام پہ ٹیمپل کیوں نہیں بناتے؟ اگر تم ڈیوڈ کا وہ 5 کونوں کا سٹار دنیا کو دکھاتے ہو یا کسی وقت 6 کونوں کا وہ سٹار بنا کے دکھاتے ہو، تو ستارہ پرستی کے نشانات میں دنیا کو الجھا کے جو تم نے رکھا ہوا ہے، تو اس پروگرام میں سوال یہ ہے کہ
ٹیمپل داؤد علیہ السلام کے نام پہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ ان کے لیے سوال تھا۔ پھر دوسرا نقطہ دوبارہ سے مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ آج کے پروگرام کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ سورہ نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 17 اس میں تسلسل یہ ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، یعنی داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر انہی کے تسلسل میں آیتیں چل رہی ہیں، اور پھر 38ویں سورت کی 21 نمبر آیت میں ذکر ہے اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، یعنی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی محراب کا ذکر ہے۔ اب آج کے پروگرام میں 3 اہم انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زمانے میں یہ المسجد الاقصیٰ کا نام لے کے قرآن میں ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام اس سے ماضی میں ہیں اور محراب کا ذکر ہے، یعنی مسجد کا ذکر ہے، اور داؤد علیہ السلام اس سے بھی ماضی میں ہیں، یعنی اس سے بھی زمانہ قدیم میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہا سال پرانا زمانہ ہے وہ، تو وہاں پہ بھی داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ یعنی مسجد کا ذکر ہے۔ تو یہ تھا اپنے مسلمان حکمرانوں کے لیے یاد دہانی کہ جو بھی گروہ، جو بھی ٹولہ اس مسجد کو گرا کے ٹیمپل بنانا چاہے اور ٹیمپل کی گردان جاری رکھے، وہ بنی اسرائیل نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کے حقائق انشاءاللہ پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں سے ہی وہ گروہ اٹھے گا جو صحیح بنی اسرائیل ہونے کا حق ادا کرے گا، ان کا جانشین ہونے کا حق ادا کرے گا۔ اللہ نے چاہا تو پاکستان کے حوالے سے اور جو اصل پاکستان ہے یعنی فلسطین، ان دونوں کے حوالے سے قرآن پاک کے مزید حقائق اپنے بچوں کو پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔